السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، دوبارہ پھر ایک نئے سبجیکٹ نئے لیسن کے ساتھ آپ کا اس کلاس میں استقبال ہے۔ گزشتہ ہم نے پوئٹری سیکشن سے سیکنڈ پویم پڑھا تھا جس کا نام تھا طلع البدر علینا۔ اب ہم اسی سیکشن کے نیکسٹ پویم کی طرف جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس پویم کا نام کیا ہے، اس پویم میں آپ کو کیا چیز بتائی گئی ہے۔ نیکسٹ پویم ہے پوئٹری سیکشن کا فضل الامی۔ اس کے اندر آپ کو امپورٹنس آف مدر کی کیا امپورٹنس ہے اس چیز کو اس پویم کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو فضل الامی، کہتے ہیں مدر کو، ماں کو کہتے ہیں عربک میں امن، اور فضل کہتے ہیں امپورٹنس، ٹھیک ہے۔ فضل الامی، امپورٹنس آف مدر۔ تو اس پویم کے اندر آپ کو ماں کی کیا اہمیت ہے اس چیز کو بیان کیا گیا، اس چیز کو بتایا گیا ہے۔ چلیے سب سے پہلے اس پویم کے ورسز پڑھتے ہیں اور ان کا میننگ دیکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پویم کی کیا سمری دی گئی ہے اس سمری کو غور سے سنتے ہیں۔ کل ما فی الکون عندی، کل ما فی الکون عندی لا یفی امی الجزا۔ پہلے میں آپ کو یہ پویم کے ورسز ایک مرتبہ دکھا دوں گا۔ یہ پویم کے ورسز ہے، کل ما فی الکون عندی لا یفی امی الجزا، ان امی حیأت لی کل اسباب الہنا وتمنت لی فلاحا ونجاحا بارتقاء، لکی یا امی خضوعی لکی حبی والولا، ان امی حین تدعو یقبل اللہ الدعاء۔ پھر سے دیکھیے، پھر سے میں یہ ورسز ریڈ کرتا ہوں۔ کل ما فی الکون عندی لا یفی امی الجزا، ان امی حیأت لی کل اسباب الہنا وتمنت لی فلاحا ونجاحا بارتقاء، لکی یا امی خضوعی لکی حبی والولا، ان امی حین تدعو یقبل اللہ الدعاء۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس پویم کے ورسز، جملہ اس پویم کے 5 ورسز ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، بڑھتے ہیں اس پویم کے ان ورسز کی ٹرانسلیشن کی طرف، کیا ان ورسز کا میننگ اور ٹرانسلیشن ہے۔ کل ما فی الکون عندی لا یفی امی الجزا، میرے پاس کائنات کی تمام چیزیں مل کر بھی میری ماں کے بدلے کو پورا نہیں کر سکتی، میری ماں کے بدلے کو پورا نہیں کر سکتی۔ میرے پاس کائنات کی تمام چیزیں مل کر بھی میری ماں کے بدلے کو پورا نہیں کر سکتی۔ یقیناً اگر کوئی انسان اپنی ماں کا بدلہ اور ان کا احسان چکانے کی کوشش کریں، وہ ساری کائنات کو ان کے قدموں میں بھی ڈال دے، تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی بات کو پوئٹ اس ورس میں بتا رہا ہے کہ کل ما فی الکون عندی لا یفی امی الجزا، میرے پاس کائنات کی تمام چیزیں مل کر بھی میری ماں کے بدلے کو پورا نہیں کر سکتی۔ ان امی حیأت لی کل اسباب الہنا، بے شک میری ماں میرے لیے خوشگوار زندگی کے تمام اسباب مہیا کر دی۔ یقیناً ماں اپنے بچے کے لیے ایک بہترین اور خوشگوار زندگی کے تمام سہولتیں، تمام اس کے لیے آرائشیں مہیا کرتی ہیں۔ جیسا کہ بچپن ہی سے دیکھیں کہ جب ماں کے کوکھ میں جب بچہ ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کا رشتہ اپنی ماں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس دنیا کے تمام رشتے ناتے، خواہ وہ باپ کا بھی رشتہ ہو یا پھر بھائی بہن کا رشتہ ہو، دیگر تمام رشتے
اس کے پیدا ہونے کے بعد جڑتے ہیں، لیکن ماں سے ایک بچے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ماں اسی وقت سے اس کے اوپر احسانات کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے لیے جینا شروع کر دیتی ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے اتنا احسان کرتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کہ ماں جب بچہ بھی پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے اس کے کھانے پینے کا لحاظ کرتی ہے کہ ماں وہی چیزیں کھاتی ہے جو اس کے بچے کو نقصان نہ دے، ماں وہی چیزیں کھاتی ہے جو اس کے بچے کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس طرح ماں اپنی تمام تر خواہشوں کو چھوڑ کر ایسی غذا کو اختیار کرتی ہے جو اسے پسند بھی نہ ہو لیکن اس کے بچے کے لیے طاقت دینے والا ہو، اس کی بچے کے لیے قوت پہنچانے والا ہو۔ تو وہیں سے ماں اپنے بچے کے اوپر احسانات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے اور رات کے وقت اگر بچہ اپنے بستر پر کچھ گندگی کر بھی دے تو ماں اسے اٹھا پھینکتی ہے، اس کے کپڑے کو صاف کرتی ہے، اور ماں اپنی راتوں کو قربان کر دیتی ہے بچے کی نیند کی خاطر۔ بچہ اگر رات کو اٹھ کر رونا شروع کر دے تو ماں اسے دستبردار نہیں ہوتی بلکہ ساری رات جاگ کر اپنے بچے کا خیال کرتی ہے، اور اگر بستر گیلا ہو تو گیلے بستر پر خود سوتی ہے اور سوکھا بستر اپنے بچے کے لیے رکھ دیتی ہے۔ تو اس طرح ماں کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ ماں اپنی کوکھ میں بچے کو 9 ماہ تک لے کر ڈھوتی ہے، ہر جگہ پھرتی ہے اسے لے کر۔ تو اس طرح ماں کے جو احسانات ہیں وہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، اور جو ماں اپنے بچے کے لیے جو اہتمام کرتی ہے، جو اس کے لیے جو کچھ بھی پسند کرتی ہے اور جو اس کو عطا کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو ماں اپنے بچے کے لیے پرسکون زندگی جاتی ہے اور ہر وہ چیز اس کے لیے مہیا کر دیتی ہے جو اس کی پسند ہو، جو اس کے لیے بہتر ہو، کہ ماں ایسی چیزیں بناتی ہے کہ جو اس کے بچے کو پسند ہو، ایسی چیزیں لاتی ہے کہ جو اس کے بچے کو پسند ہو۔ ہر چیز میں وہ اپنی اولاد کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتی ہے اور ہر ہمیشہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ وَتَمَنَّتْ لِي فَلَاحًا وَنَجَاحًا بِارْتِقَاءٍ، اور وہ میرے لیے ترقی کے ساتھ فلاح اور کامیابی کی تمنا کرتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کی ہر وقت ان کی کامیابی اور ان کی فلاح و بہبود کی تمنا اور آرزو کرتی ہیں۔ ماں کی جد و جہد ہر دم یہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ ترقی کرے، میرا بچہ کامیابی کی سیڑھیاں طے کرے۔ تو اس طرح ماں کی ہمیشہ آرزو و تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس دنیا میں ترقی کرے، بڑا نام کرے، اونچا مقام حاصل کرے۔ لکی یا امی خضوعی لکی حبی والولا، اے میری ماں تیرے آگے میرا جھکنا ہے اور تیرے ہی لیے میری محبت اور دوستی ہے۔ اے میری ماں تیرے لیے میرا جھکنا ہے، تیرے آگے میرا جھکنا ہے اور تیرے ہی لیے میری محبت اور دوستی ہے۔ یقیناً ماں سے اپنی وفاداریوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے اہم ترین چیز، سب سے اہم ترین فریضہ جو بیان فرمایا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا سلوک اور ان کی اطاعت یعنی ان کا کہا ماننا، ان کی فرما برداری کرنا۔ اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اور ان کو جھڑکی نہ دیں، ان کو اف تک بھی نہ کرے اور ان کو جھڑکی نہ دے، اور ان کے لیے اپنے بازوئے رحمت بچھا دے، یعنی ان کے لیے ہر ہمیشہ سہولت اور نرمی کے ساتھ سہولت کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار نہ کریں، اور ہر ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں،
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان دونوں کے ساتھ یعنی میری ماں اور میرے باپ کے ساتھ اس طرح رحم کا معاملہ فرما جس طرح انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ تو یہ دعا ہر ہمیشہ مانگتے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ تو اس طرح ماں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دینا، ان کے ساتھ رحم کا اور ان کے ساتھ خشوع اور خضوع کا معاملہ کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ لک حبی والولا، اور تیرے ہی لیے میری محبت اور دوستی ہے کہ ماں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنا چاہیے، ماں کے ساتھ دوستی بھرا سلوک کرنا چاہیے۔ ان امی حین تدعو یقبل اللہ الدعاء، بے شک میری ماں جب دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یقیناً ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ یا حائل نہیں رہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہمارے ماں باپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو فوری قبول فرما لیتا ہے، انہیں رد نہیں فرماتا۔ تو اس طرح یہ ماں کی اہمیت پر ایک پویم تھی کہ جس کے اندر ماں کی محبت کو بیان کیا گیا ہے اور ماں کے احسان کو یاد دلایا گیا ہے۔ تو یقیناً ہمیں بھی چاہیے کہ ماں کی اہمیت کو جانیں، ماں کی اہمیت کو پہچانیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں بار بار اس بات کا حکم فرماتا ہے کہ وَلِلْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ اختیار کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ماں کے درجے کو باپ کے درجے سے 3 گنا زیادہ فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امک، تمہاری ماں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میری ماں کا سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو دوسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ اس شخص نے کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو تیسری دفعہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد چوتھی دفعہ اس شخص نے کہا کہ میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو چوتھی دفعہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوک، تمہارے باپ، یعنی تمہارے باپ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو ماں کا حصہ باپ کے حصے سے 3 گنا زیادہ، یعنی 3 درجے اللہ ماں کے لیے حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دفعہ باپ کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ تو ماں کا رتبہ مقام حسن سلوک میں باپ سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے ہمیں ماں کی ساتھ حسن سلوک کا بہت التزام اور بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، یعنی تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ یعنی اگر ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کے ہر بات پر اطاعت کریں گے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر ہم ماں باپ کو ستائیں گے، رلائیں گے، ناراض کریں گے، تو پھر وہ ہمارے لیے دوزخ میں جانے کا، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس کو چوز کرتے ہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چیز پسند کریں گے۔ کیا ہم ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کو خوش کر کے جنت میں جانا چاہیں گے، یا ان کو ناراض کر کے، ان کو رلا کر ہم دوزخ کی جانب جانا چاہیں گے؟ اس چیز کو ہمیں طے کرنا ہے۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالد، کہ اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، کیونکہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد کہ ہم اس دنیا میں اچھے کام انجام دے کر اپنے رب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کریں، اس کی رضا حاصل کریں، اس کا قرب حاصل کریں۔ لیکن اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، ان کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر یہ جو مقصد ہے ہمارا اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو خوش کرنا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کو سب سے پہلے راضی کریں، ان کو خوش کریں۔ اب دیکھیے اس پویم کی جو سمری ہے، اس سمری کے اندر کیا چیز بتائی جا رہی ہے۔ فی هذه الانشدة جاء ذکر فضل الامی، اس نظم میں ماں کی عظمت و فضیلت کا ذکر آیا ہے۔ اس پویم میں ماں کی فضیلت اور عظمت کا ذکر آیا ہے۔ والام سبب ظہور الولد، والام سبب ظہور الولد، ماں اولاد کے ظہور کا ذریعہ اور سبب ہے، ماں اولاد کے ظہور کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ کون ہے؟ ہماری ماں ہے۔ اگر ہماری ماں نہ ہوتی تو ہم اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے، ہم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، ہمارا وجود نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہے وزن علی وزن وتتحمل مشکلات، ہی تحمل وزنا، ہی تحمل وزنا علی وزن وتتحمل مشکلات کثیرۃ قبل ولادت الولد وبعدها، کہ وہ وزن پر وزن اٹھاتی ہے کہ بچہ اس ماں کے پیٹ میں جب پرورش پانے لگتا ہے تو وہ دن بدن اس کے اندر اس کے اعضاء جب تشکیل پاتے رہتے ہیں، اس کے اعضاء جب بننے لگتے ہیں تو اس کا وزن، اس کا بوجھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو وہ وزن پر وزن اٹھاتی ہے، اولاد کی پیدائش سے پہلے اور اس کے بعد بھی بہت سارے مشکلات کو برداشت کرتی ہے، کہ ماں جہاں اولاد کی پیدائش سے قبل بھی اس کو بہت ساری تکلیفیں سہنا پڑتا ہے، کہ اسے کوئی چیز کھانے کو دل نہیں چاہتا، اس کو متلی اور خے ہونے لگتی ہیں، اس کے سر درد ہونے لگتے ہیں، اس کے پیر درد ہونے لگتا ہے، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں اس کے بار بار توڑ مروڑ درد ہونے لگتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی بچے کی پیدائش سے قبل بھی دوبھر ہو جاتی ہے، لیکن ان تمام تکالیف اور ان تمام چیزوں کو وہ برداشت کرتی ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جب وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو بچہ کب روئے، کب کھائے، کب اس کو بخار آئے، کب اس کو کچھ تکلیف ہو، تو اس طرح ہر وہ چیز کا ماں کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو بھلا کر، سارے رشتہ ناتوں کو بھلا کر اپنا سارا وقت، اپنی ساری توجہات اسے اپنے بچے پر رکھنی ہوتی ہے، جب تک کہ وہ باشعور نہ ہو جائے، وہ کھیلنے کودنے کے قابل نہ ہو جائے۔ جب کھیلنے کودنے بھی لگ جائے تو اس وقت بھی بڑا خیال کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بچہ جب باشعور اور عقل مند نہیں ہو جاتا، اس وقت تک بھی ماں کو بچے کے حوالے سے تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ پھر آگے بتا رہے ہیں وَلَيْسَ هُنَاكَ أَيُّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا يَجْزِي قَدَمَاتِهَا وَلَيْسَ هُنَاكَ أَيَّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا يَجْزِي قَدَمَاتِهَا، دنیا کی کوئی بھی شے ان کے خدمات کا معاوضہ اور بدلہ اور صلہ نہیں بن سکتی، یقیناً نہیں بن سکتی، کہ ماں کی جو خدمتیں ہیں، ماں کا جو
ہم پر احسان ہے، تو ماں کے خدمات اور ان کے احسان کا کوئی چیز بدلہ یا صلہ یا معاوضہ نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں وَهِيَ الَّتِي تَسْحَرُ لَهُ، وَهِيَ الَّتِي تَسْحَرُ لَهُ، وہ وہی ہے اس کے لیے جاگتی ہے، کہ ماں وہ ہے کہ جو اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے جاگتی ہے۔ وَهِيَ تَصْبِرُ عَلَىٰ أَفْعَالِ غَيْرِ مَحْمُودَةٍ وَتَضْحَكُ عَلَىٰ بُكَائِهِ وَإِيذَائِهِ، کہ وہ اس کے ناپسندیدہ افعال پر صبر کرتی ہے۔ بچہ جب کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو ماں کو پسند نہ ہو، تو وہ اس کے اوپر برستی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ان باتوں پر، ان شرارتوں پر بھی وہ صبر کرتی ہے۔ وہ اس کے رونے اور اس کی تکلیف دینے پر بھی ہنستی ہیں، کہ بچہ جب رو رو کر ماں کو پریشان کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ مسکراتی ہیں اور اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اس سے تنگ نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں وَتَحَاوَلَ أَن تُوفِرَ جَمِيعَ الْوَسَائِلِ لِفَرْحِهِ وَسُرُورِهِ، آگے بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی فرحت اور مسرت اور خوشی کے تمام اسباب کو فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بچے کو کیا چیز خوش رکھتی ہے وہ ساری چیزیں اس کو مہیا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وَالْأُمُّ دَائِمًا تَسْعَىٰ لِفَلَاحٍ وَرُقِيِّهِ بِتَوْفِيرِ جَمِيعِ الْأَسْبَابِ وَتَدْعُو لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا وتفكر دائما في تكوين شخصية وتحسين مستقبله۔ ہاں، کہ ماں ہمیشہ اپنے بچے کی کامیابی اور ترقی کے لیے تمام اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہے، اور ہمیشہ اس کی شخصیت کو بنانے اور اس کے مستقبل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ماں بچے کی ترقی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کو کس طرح سے پڑھانا لکھانا ہے، کس طرح اس کے اخلاق کو سنوارنا ہے، ان تمام چیزوں کا وہ خیال کرتی ہے، اور بچے کے ہر وقت دعائیں کرتی ہے، اور اس کی شخصیت کو بنانے اور پھر اس کے مستقبل کو، اس کے فیوچر کو خوبصورت بنانے کی وہ کوشش کرتی ہے۔ وَالْوَلَدُ الْبَارُ عِنْدَمَا يَصِلُ إِلَى سِنِّ الشُّعُورِ يَحِسُّ بِمَا لَهَا مِنْ خَدَمَاتٍ وَشَفَقَةٍ وَرَّافَةٍ لَهُ وَيَصْبِحُ مُطِيعًا لَهَا وَيَسْتَعِدُّ أَنْ يَخْدِمَهَا بِعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ وَبِمَالِهِ وَكُلِّ مَا لَدَيْهِ۔ بتا رہے ہیں آگے نیک اور فرمانبردار بچہ جب سن شعور کو یعنی عقل مندی کی عمر کو پہنچتا ہے تو ان کے خدمات اور شفقت اور مہربانی کو محسوس کرتا ہے، وہ ماں کا فرمانبردار بنتا ہے اور اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنے عمل اور اپنے مال اور اپنی تمام چیزوں کے ذریعے ان کی خدمت کرے۔ تو ایک فرمانبردار بچہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی خدمات کو جانتا ہے، ان خدمات کو، ان کی جو ہمارے ساتھ کوششیں، ایک بچے کے ساتھ جو کوششیں ہیں اس کو ذہن میں رکھتا ہے، اور اپنے علم، اپنے عمل اور اپنے مال اور اپنی تمام ترین چیزوں کے ذریعے سے وہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے۔ وأخيرا يشير الشاعر إلى مكانة دعاء الأم للأولاد كما جاء في الروايات الكثيرة إن دعاء الوالدين مقبول عند الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظمته الجنة تحت أقدام الأمهات، کہ آخر میں شاعر اولاد کے حق میں ماں کی دعا کے مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں کی دعا کتنی اثر انداز ہوتی ہے اور ماں کی دعا کی کتنی اہمیت اور اس کی عظمت ہے۔ پھر جیسا کہ بہت سے روایتوں میں آیا ہے کہ والدین کی دعا اللہ
عز و جل کے پاس مقبول ہے۔ یقیناً بہت سی روایتوں میں اور حدیثوں میں آیا ہے کہ والدین کی جو دعا ہوتی ہے، ماں کی جو دعا ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور مستجاب ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی عظمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کتنی عظمت والی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جنت جو کہ جس کے لیے ہر شخص کوشش کرتا ہے، ہر شخص جد و جہد کرتا ہے، اپنی زندگی کا ہر لمحہ وہ سوچتا ہے کہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں، ایسے کام کروں کہ جس کے ذریعے سے جنت میری ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ قیمتی جنت چاہیے جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص اور نیک بندوں کے لیے بنائی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنی ماں کو خوش کریں، اپنی ماں کی اطاعت کریں، اپنی ماں کی فرما برداری کریں اور اپنی ماں کا کہنا مانیں، ان کی ناراضگی سے بچیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو تمہارے لیے جنت کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہوتی ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ تھا آج کا پویم فضل الامی۔ تو فضل الامی یہ جو پویم ہے ہم نے آج آپ کو پڑھایا ہے، تو آپ کو اب کرنا یہ ہے کہ اس کے جو اسٹارٹنگ 2 ورسز ہے، کل ما فی الکون عندی لا یفی امی الجزا ان امی حیات لی کل اسباب الہنا، یہ جو 2 ورسز ہے، ان 2 ورسز کو آپ کو پریکٹس کرنی ہے، ان 2 ورسز کی پریکٹس کرتے رہنا ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جو پوئٹری سیکشن ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن آنسرز ہیں 1st 2nd 5th 7 اور 9، یہ سارے بٹس جو ہوتے ہیں پوئٹری سیکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ بٹ میں آپ کو پویم کے ورسز لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو کوئی بھی پویم آپ کو آ سکتا ہے، تو اس لیے ہر پویم کی آپ کو 2 ورسز رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے۔ تو اس طرح یہاں بھی آپ کو یہ فرسٹ ورس ہے اور یہ سیکنڈ ورس ہے، تو ان 2 اسٹارٹنگ ورسز کی آپ کو رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے فرسٹ بٹ کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ بٹ ہوتا ہے اینیول میں، وہ بھی آپ کو پوئٹری سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ کسی بھی پویم کی سمری لکھنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے، اور وہ سمری آپ کو آن لینگویج میں ہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو اس پویم کی سمری کچھ اس طرح سے ہے، تو آپ کو آن لینگویج میں اس کی پریکٹس کرنی ہے، لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ کم سے کم یہ پویم کی سمری جو ہونی ہے وہ 100 ورڈز کی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح یہاں پر آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ یہ پویم کی جو سمری ہے اس کی رائٹنگ پریکٹس کریے، اس کو لکھیے، یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے، تاکہ آپ کو اینیول میں آسانی اور سہولت ہو۔ تو یہ ہے امی، فضل الامی، امپورٹنس آف مدر کی یہ سمری ہے۔ اس سمری کو اچھے سے ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج پوئٹری سیکشن کا 3rd پویم جس کا نام ہے فضل الامی، امپورٹنس آف مدر، ہم نے اس کے ورسز اور اس کی سمری پڑھی کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بٹ نمبر 5، 7 اور 9 کے لیے جو کوشچنز ہوتے ہیں کہ بٹ نمبر 5 میں ریفرنس تلاش کرنا ہوتا ہے پویم کے ورسز کا، تو کون سے ورسز ہمیں دیکھنے ہیں اس کے لیے اس پویم کے، اور پھر 7 اور 9th بٹ کے لیے کون کون سے کوشچنز ہیں، پھر ان کے آنسرز کیا ہے، یہ ہم اگلی کلاس میں ہم اس کو جانیں گے۔ تو تب تک آپ جو بھی آپ کو آج کے لیسن میں دیا گیا ہے، یعنی 2 ورسز کی پریکٹس اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سمری پریکٹس، یہ کرتے رہیے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ ہم آگے جو کوشچنز ہیں ان کوشچنز کو دوبارہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، آپ کو ان کے آنسر بھی بتائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی کلاس جب شروع ہوگی تو ہم اگلا
حصہ ہم اس لیسن کا پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔